فیک لشکر صدقا وفا کا پہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرا، اللہ کے برابر لا کر کسی کو مت کھڑا کرو۔ اللہ کی ذات کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ایمان جب تک نہیں ہوگا تو ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب حالات آ جاتے ہیں تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور ہم اللہ کے سلسلے میں جو ہے بدزنی کے شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیوں یہ پریشانی آ گئی، ہمارے گھر میں کیوں ایسے حالات آ گئے، ہم پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر نظر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے توجہ ہٹا لیا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں اور کرنے کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں۔ لہذا سب سے اہم مسئلہ آج جو ہے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تمام اکابر کو اسی بات کی فکر ہے کہ مسلمان جو ہے کس طرح ایمان پر مضبوط رہیں گے، ان کی اولادوں کے اندر کیسے ایمان باقی رہے گا، اس کی فکر کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ہمیشہ بات چیت چلتی ہے اور اسی کے بارے میں جو ہے محنتیں چل رہی ہیں۔ تو سب سے اہم عمل ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اولاد جو ہے ان سے بھی ہو سکتی ہے، ان کے پاس جاؤ، ان سے دعا کرا لو یا یہاں جا کر کچھ نذرانی کرا لو اور جو ہے منت مان لو تو جو اولاد ہو جائے گی۔ اس طرح کے کمزور عقائد اگر ہمارے اندر ہوں گے تو پھر ہمارا ایمان ختم ہو جائے۔ اولاد کے سلسلے میں خاص طور سے مستورات کمزوری کے شکار ہیں کہ جو ہے اولاد نہیں ہوتی ہے تو بڑی عورتیں کہتی ہیں کہ یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جانے سے اولاد ہو جائے گی، یہاں جانے سے۔ ہرگز نہیں، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے چہیتے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کتنی تعریف کرتا ہے ابراہیم علیہ، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تعریف کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، پہلی اولاد، اور دوسری اولاد 120 سال کی عمر میں۔ تو لہذا اولاد دینے والا اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اولادیں ہوئی، لیکن نرینہ جو اولاد تھی ان سب کا انتقال ہو گیا۔ تو اولاد دینے والا لینے والا اللہ ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ ہم دینے والے بھی ہیں، لینے والے بھی ہیں۔ اللہ سے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلق جتنا اللہ سے مضبوط ہوگا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ سے تعلق نہیں ہے اس لیے مسئلے ہمارے حل نہیں ہو رہے، گھر کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی، برکت نہیں ہے گھر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ تو ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اولاد کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کم عمر کا صحابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت بہت کم عمری تھی ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری میں پیچھے بٹھا کر لے جا رہے، جب ہم لوگ آبادی سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابن عباس، اے ابن عباس، کیا میری بات سننے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے ذہین صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے پوچھیے، جو کچھ بتانا چاہتے ہیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس کہ دیکھو کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لہذا مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ اور اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینا کہ اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے
اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا. لہذا فائدہ اور نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی سے کوئی مدد طلب نہیں کی، یہاں تک کہ اگر میں سواری میں سوار ہوتا اور میرا جوتا یا چپل نیچے گر جاتا تو میں کسی سے مانگتا نہیں، میں خود اترتا اور لیتا تاکہ میں کسی سے مدد طلب نہ کروں. تو مستغنی رہنا، بے نیاز رہنا، یہ مسلمان کی علامت. مسلمان کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے. اللہ کی ذات جس طرح بے نیاز ہے اسی طرح مسلمان کی ذات بھی بے نیاز ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا سارے مسئلے حل ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا تشرکوا بہ شیئا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اللہ کے برابر کسی کو لا کر مت کھڑا کرو. ماں باپ بھی اللہ کے برابر نہیں، اسی طرح رشتہ دار بھی اللہ کے برابر نہیں، کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اونچا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ کا درجہ بھی اللہ کے بعد ہے. سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب کی بگڑی بنانے والا اللہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ بارہا قرآن میں بیانوں سے فجر کی نماز، مسلمانوں کا محلہ فجر کی نماز میں بالکل سنسان پڑا ہوا رہتا ہے اور دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا محلہ مسجد میں کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ بچپن سے فجر کی نماز کی عادت نہیں ڈالتے. اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے فجر کے لیے بھیجیں گے کہ جاؤ 10 سال ہو گئی تمہاری عمر، اب تو تمہیں پڑھنا ہی ہے، فجر کی نماز پڑھنا. فجر کی نماز کی عادت ہو گئی تو باقی سب نمازیں آسان ہو جائیں. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ غصہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے. موبائل چلاتا ہے، زیادہ وقت ضائع کرتا ہے تو اس پر غصہ کرنا چاہیے، اسے بتانا چاہیے. بچیاں ہیں تو ان کو صحیح کام پر لگانے کی ضرورت ہے. اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے تو ماں اسے ٹوکے، اسے سمجھائے. یہ نہ سوچے کہ ناراض ہو جائے گی، چند دنوں میں اس کا نکاح ہو جائے گا، چلی جائے گی اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو آزادی دیں گے، تربیت نہیں کریں گے تو پھر بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس لیے آپ کا اسلام فرماتا ہے ابغض للہ وآتا للہ. اسی طرح کسی کو دینا ہو تو اللہ کے لیے دیا کرو، دکھاوے کے لیے، نام کے لیے نہ دیا کرو. ومنع للہ، اور کسی کو نہیں دینا ہے تو اللہ کے لیے. بچی ہے موبائل مانگ رہی ہے، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، آپ اسے خرید کر مت دیں، اسے منع کر دیں. کوئی غیر ضروری چیز مانگ رہی ہے اسے منع کر دیں. ضروری چیزیں، پڑھنے کی چیزیں وہ لے کر دیں. تو اس طرح 4 کام اگر اللہ کے لیے کریں گے فقد استکمل ایمانا، تو اس کا ایمان مکمل ہے. تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایسی کوئی چیز جس سے ایمان کمزور ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ فال دیکھنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جادوگر کے پاس جانے سے، جادوگری کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دور رکھنا ہے. شیطانی اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور ذہن کو بالکل اللہ کے سلسلے میں صاف رکھنا ہے. کمزور ذہن رہیں گے تو پھر شیطان ہمیں اچک لے گا. اللہ کے ساتھ جیسا گمان کریں گے ویسے اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا. تو لہٰذا اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے کہ جو کچھ کرنے والا وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. جیسے کوئی مالک ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا غلام ہے، تو غلام کو جیسے چاہے خدمت لے سکتا ہے، اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور اس سے خدمت بھی لے سکتا ہے، جو چاہے اس سے کام لے سکتا ہے. اسی طرح ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور بندیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جیسا چاہے کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو ہم شکر کریں گے، اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ہم صبر کریں گے. دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے گا. ہماری نظر میں کبھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے برا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے برا نہیں. تو پہلی بات اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. وبالوالدین احسانا. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو کہا گیا. بڑوں کے ساتھ جیسے ہم رہیں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسے رہیں گے. گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں ماں باپ،
इसी तरह सास ससुर, उनके साथ नरमी के तरीके से पेश आना, उनकी बातों को बर्दाश्त करना है, उनके साथ जो है अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से पेश आना है। पेश आने से अल्लाह ताला हमारे साथ वैसा मामला करें। अरबी में मक़ूला मशहूर है, कमा तज़ीदु तुदान, जैसे आप मामला करेंगे आपके साथ वैसे ही मामला किया जाए। तो लिहाजा हमें अपनी औलाद को भी ये समझाना है कि बड़ों का अदब और एहतराम, आज वो एहतराम खत्म होता जा रहा है। बड़ों के साथ बदतमीजी से पेश आना और बुरे अल्फाज बोल देना और उनको जैसे तैसे बोल देना, उनकी बेइज्जती कर देना, अगर हम उनके साथ करेंगे तो आगे चलकर हमारे साथ कैसे हो सकता है। अरबी का एक मजल्ला आया, उसमें एक किस्सा लिखा हुआ था और हकीकत पर मबनी किस्सा है। वो किस्सा ये था कि उसमें एक बच्चा अपने घर में, स्कूल में कहा गया कि जाओ अपने घर का जो है नक्शा बना कर लाओ और घर की जो है तस्वीर बना कर लाओ। तो वो बच्चा आकर घर में तस्वीर बना रहा। जब घर को मुकम्मल कर लिया, डिजाइनिंग उसकी बना लिया, बनाने के बाद बाप जो है अचानक वो आया, देखा कि क्या बना रहा, बच्चे से पूछा तो बच्चा बोला कि घर की तस्वीर बनाया हूँ। तो बाप ऐसे पूछते पूछते पूछा कि इसमें कितने कमरे हैं और इसमें क्या है। तो बच्चा बताने लगा कि इतने कमरे हैं, कौन रहेगा इसमें। तो उसने कहा मैं रहूंगा, मेरी औलाद रहेगी, ये रहेगी। तो उसके बाद बाप ने कहा कि हमारा कमरा कहाँ है, माँ बाप का कमरा कहाँ है। तो बच्चे ने कहा कि वो बाहर, जो घर के बाहर एक छोटा सा कमरा नजर आ रहा है गेट के करीब, वो आपका कमरा है, ये बच्चे ने कहा। तो बाप हैरान रह गया। बाप ने कहा कि हमें क्यों घर से बाहर कर रहे, हमारा कमरा घर से बाहर क्यों है। तो बच्चे ने कहा कि आपने भी तो अपने माँ बाप को घर से बाहर ही रखा है, उनका कमरा घर से बाहर है, तो मैं भी बड़ा बनूंगा तो मैं भी आपका जो है घर बाहर ही रखूंगा। तो जैसे हम मामला करेंगे अपने बड़ों के साथ, तो वैसे हमारे साथ मामला किया जाए। इसलिए जो हमें अपने बड़ों के साथ अदब व एहतराम से पेश आना है और उनकी बातों का लिहाज रखना है और समझदारी से चलना है। तो घर को अगर समझदारी से चलाएंगे तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर समझदारी के बगैर गुस्से में आ जाएंगे हम और सब्र का दामन छोड़ देंगे, फिर परेशानियां ज्यादा शुरू हो जाएंगी। चंद दिन सब्र करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हालात सही करेंगे। तो लिहाजा वबिलवालिदैन इहसाना, तीसरी बात, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, कि अपनी औलाद को मुफलिसी की वजह से मत मार डालो, कि मुफलिसी के डर की वजह से, गरीबी के डर की वजह से, कि नहीं बच्चे ज्यादा होंगे तो क्या खाएंगे, कहाँ से उनके खाने का इंतजाम होगा। अल्लाह ताला कहते हैं नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, कि रोजी हम तुम्हें भी देते हैं और उनको भी देते हैं, रोजी देने वाले हम हैं। लिहाजा बच्चे के सिलसिले में, औलाद के सिलसिले में ये फिक्र करना कि हम खिलाने वाले हैं, कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से फिर रोजी मिलेगी, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा, कि जो भी जमीन में जानदार पैदा होगा उसकी रोजी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। लिहाजा रोजी देने वाला अल्लाह है, इसीलिए ईमान कहते हैं। ईमान को मजबूत करने की जरूरत है कि हम खिला नहीं रहे, हम खिला नहीं रहे, बल्कि अल्लाह खिलाने वाला है। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि बाप का इंतकाल बहुत जल्दी हो जाता है, फिर भी उनकी औलाद पढ़ती है, बड़ी होती है। इज़्ताअनत फस्तईन बिल्लाह, और इसी तरह कोई भी मसला है तो अल्लाह ताला से मांगना, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये बात अच्छी तरह याद रख लेना कि अगर पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और अल्लाह का इरादा ना हो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर पूरी दुनिया तुम्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश करे और अल्लाह का इरादा ना हो तो तुम्हें फायदा नहीं पहुंच सकता। लिहाजा फायदा और नुकसान ये अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत कर लो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में आता है, कहते हैं कि उसके बाद मैंने किसी से कोई मदद तलब नहीं की, यहाँ तक कि अगर मैं सवारी में सवार होता और मेरा जूता या चप्पल नीचे गिर जाता तो मैं किसी से मांगता नहीं, मैं खुद उतरता और लेता ताकि मैं किसी से मदद तलब ना करूं। तो मुस्तगनी रहना, बेनियाज रहना, ये मुसलमान की अलामत। मुसलमान किसी का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह का मोहताज होता है। अल्लाह की जात जिस तरह बेनियाज है, इसी तरह मुसलमान की जात भी बेनियाज होती है। तो इसलिए
ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا سارے مسئلے حل ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا تشرکوا بہ شیئا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اللہ کے برابر کسی کو لا کر مت کھڑا کرو. ماں باپ بھی اللہ کے برابر نہیں, اسی طرح رشتہ دار بھی اللہ کے برابر نہیں, کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اونچا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن آپ کا درجہ بھی اللہ کے بعد ہے. سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, سب کی بگڑی بنانے والا اللہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ بارہا قرآن میں بیان فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی, اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا نہیں تھا, آپ کے واسطے سے ہمیں بتانا تھا کہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات کو مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ سے تعلقات کیسے مضبوط ہوتے ہیں؟ اعمال سے ہوتے ہیں. سب سے بڑا عمل نماز ہے. نماز کی پابندی ضروری ہے. نماز نہیں پڑھیں گے تو ایمان کمزور ہو جائے گا اور اچھے اعمال میں دل نہیں لگے گا, برائیوں کی طرف میلان زیادہ ہو جائے گا. اس لیے نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ارکان اسلام میں سے کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو نماز کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نمازوں کے سلسلے میں مستورات جو ہے اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. نماز کا جب پہلا وقت آ جائے, جیسے ہی وقت داخل ہو جائے, فوراً نماز پڑھیں تاکہ نماز نہ چھوٹے. ورنہ عام طور سے مستورات گھروں میں کاموں میں لگی رہتی ہے اور جس کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ بعد میں پڑھیں گے, یہاں تک کہ وقت نکل جاتا ہے. وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے, یہی اصل ہے. تو لہذا اس کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اپنی اولاد کو بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بڑی عورتیں مائیں اگر نماز پڑھیں گی تو اولاد بھی نماز پڑھے. گھروں کے اندر نماز کا ماحول بڑوں سے پیدا ہوتا ہے. بڑے اگر نماز پڑھیں گے تو پھر جو ہے بچوں کے اندر بھی یہ ماحول آئے گا. بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں. گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بچیاں بھی گھر میں نماز پڑھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مصلی بچھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں اب چھوٹا بچہ بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے. تو لہذا ماحول بنا ہے. گھر کی تربیت جو ہے وہ مستورات کے اوپر ہے. ایک بڑے بزرگ ہیں, ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت میرے پاس بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے, لڑکا اور لڑکی دونوں ہیں, اور پیسہ اتنا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر ہی خرچ کر سکتا ہوں, کس پر خرچ کروں, کس کو زیادہ جو تربیت دو. تو حضرت نے کہا کہ جو بیٹی ہے, لڑکی ہے تمہاری, اس پر زیادہ خرچ کرو. تو وہ حیران رہ گئے. عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ لڑکوں پر خرچ کریں گے تو وہ کمائیں گے, کچھ فائدہ ہو جائے گا. حضرت نے کہا کہ نہیں, بیٹی کی تربیت میں خرچ کرو, اسے دیندار بناؤ اور اس کے بارے میں زیادہ فکر کرو. تو انہوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں؟ تو حضرت نے کہا کہ اگر ایک بچی دیندار بن جائے گی, اس کے اندر دین آ جائے گا, تو پھر اس کی نسلوں میں دین آ جائے گا, پورا خاندان سنور جائے گا. لہذا مردوں سے زیادہ عورتوں میں دین کی ضرورت ہے. تو دین جو ہے وہ مستورات کے اندر اگر ہوگا تو پھر بچوں کے اندر بھی دین جو ہے ضرور پھیلتا جائے گا. اس لیے مستورات کو خاص طور سے اہتمام کرنا ہے. قرآن پڑھنا ہے, نمازیں پڑھنا ہے, صحیح عقیدہ, اچھے واقعات, صحابہ کے واقعات اپنے بچوں کو سنانے کی ضرورت ہے. آج بچے ہمارے موبائل میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. ہمارے علاقے میں ہم نے سروے کیا اور بڑے جو بچے 15 سال کے, 16 سال کے, 20 سال کے, ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ کوئی کہتا کہ غوث ہے, غوث اعظم ہے, کوئی دوسرا نام کہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے واقف ہیں,
آپ کے والد کے نام سے واقف ہیں، آپ کی والدہ کے نام سے واقف ہیں. یہ بے دینی کیسے آ گئی؟ یہ بے دینی جو ہے ہم نے گھر میں تربیت نہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچے کو ڈانٹیں گے تو ناراض ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ 4 کام اگر ہم کریں گے تو ہمارا ایمان کامل و مکمل ہو جائے. ان میں سے پہلا کام من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا. بچوں کی تربیت، بچوں کے ساتھ شفقت سے اس لیے پیش آنا ہے تاکہ وہ دیندار رہیں، وہ ہمارے سے جو بدعت کر نہ جائے. تو یہ جو ہے پہلی بات ہے کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اسی طرح غصہ کرو تو اللہ کے لیے غصہ کرو. بچی نماز نہیں پڑھتی ہے تو غصہ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کا حکم دو.